انسانی رشتوں میں سب سے پہلے وجود میں آنے والا رشتہ جسے نکاح کا نام دیا جاتا ہے، رشتہ ازدواج کا نام دیا جاتا ہے، میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نکاح۔ دعا ہے کہ رب کائنات حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہی سے ان کا جوڑا حضرت حوا کو بنایا۔ اس طرح شوہر اور بیوی کا یہ پہلا انسانی رشتہ وجود میں آیا۔ باقی سارے رشتے ماں باپ، بیٹا بیٹی، بھائی بہن اور دیگر رشتے بعد میں وجود میں آئے۔ احساس اور رحم دلی کے تمام مظاہر نکاح کے راستے معرض وجود میں آتے ہیں۔ انسانی معاشرے میں باپ کی شفقت، ماں کی ممتا، بیٹے کی وفا، بیٹی کی عزت، چچا تایا، خالہ پھپھو، دادا دادی، نانا نانی، اس جیسے تمام پیار اور محبت کے رشتے جو ایک دوسرے کو چاہیے اور اس کا احساس جو انسان کو چاہیے ہوتا ہے وہ نکاح کے ساتھ ممکن ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ سب سے پہلا رشتہ جو معرض وجود میں آیا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ تھا۔ بچے پیدا کرنا، کھانا پینا اور دیگر معاملات تو جانوروں کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ یہ رشتہ داریاں، یہ تعلقات جو شریعت نے ہمیں دیے ہیں، جس میں باپ کا احترام ہے، ماں کی عزت اور وقار ہے، بیٹی کی شان و شوکت ہے، بیٹے کی تربیت ہے، جنت میں جانے کا رستہ ہے، تو وہ نکاح کے ذریعے ہے، ورنہ بچے تو جانور بھی پیدا کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کائنات کے رب نے پہلا جو جوڑا بنایا، آسمان والے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے انہی کی کوکھ سے حضرت اماں حوا علیہ السلام اللہ علیہا کو پیدا کیا۔ پھر رشتے بنتے چلے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے۔ خالق کائنات مالک ارض و سما نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو، فِي الْيَتَامَى، یتیموں کے بارے میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو پھر نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگے، بھلی لگے عورتوں میں سے، مثنی و ثلاث و رباع، دو دو، تین تین، چار چار، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، نوجوانوں اگر تم اس بات سے ڈرو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، پھر ایک پر ہی صبر کر لینا۔ پھر ایسا نہیں کہا کہ پھر نکاح ہی نہ کرنا، بلکہ کہا پھر ایک پر ہی صبر کر لینا۔ او ما ملکت ایمانکم، یا تمہارے دائیں ہاتھ جس کے مالک بنے، یعنی تمہاری
جنگ کے اندر حاصل کی گئی لونڈیاں، ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف کرو۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر کتاب النکاح کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم نے اسلام قبول کیا اس وقت ہم نوجوان تھے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں استطاعت رکھتا ہے کہ وہ شادی کروائے، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے، فإنہ اغض للبصر، لوگوں یہ شادی کرنے سے سب سے پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ ہی اغض للبصر، تمہاری آنکھوں کے اندر حیا پیدا ہوگا، وأحسن للفرج، اور تمہاری عزت کی حفاظت ہوگی۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے، ومن لم یستطع، اگر تمہارے میں استطاعت نہیں ہے، کس چیز کی؟ مال کی، حق مہر دینے کی، گھر بنایا نہیں ہے، آپ کا کاروبار نہیں ہے، آپ کے پاس مالی استطاعت نہیں ہے، تو ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، تو پھر کیا کر؟ فعلیہ بالصوم، پھر روزے رکھا کر۔ ہی اغض للبصر واحسن للفرج، یہی کام جو شادی کے کرنے سے ہوگا وہی کام تیرا روزہ رکھنے سے ہوگا، تیری آنکھوں کی بھی حفاظت ہوگی، تیری عزت کی بھی حفاظت ہوگی۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اور یہ تمہاری روزہ رکھنا تمہاری ان نفسانی خواہشات کو توڑ دے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک پاکیزہ ماحول دیتا ہے، ورنہ ہم دیکھیں یورپین کنٹریز کے اندر انسانوں کی طرح وہ نہیں رہتے، جانوروں کی طرح رہتے ہیں، کسی کو اپنے باپ کا معلوم نہیں ہے، کسی کو اپنے چچا تایا کا احترام نہیں ہے۔ اسلام نے محرم رشتوں کا ذکر کیا ہے، غیر محرم رشتوں کا ذکر کیا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم، کوئی عورت سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ محرم ہو، محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ محرم کون ہوگا؟ نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلا اکیلا کر کے بتلا دیا، خالق کائنات کے قرآن نے بھی اکیلا اکیلا الگ الگ کر کے بھی بتلا دیا کہ تیرا باپ تیرا محرم ہے، جس کے سامنے جو تو پردہ نہیں کرے گی، جس کے ساتھ تیرا پردہ ہوگا وہ تیرا غیر محرم ہوگا۔ باپ سے پردہ نہیں ہے، بھائی سے پردہ نہیں ہے، چچا سے پردہ نہیں ہے، خالص ماموں سے پردہ نہیں ہے، بیٹے سے پردہ نہیں ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑا گناہ کا سبب اور خرافات کا سبب بنتے ہیں وہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ یہ کون ہے جی؟ یہ میرے کزن ہے جی، یہ ماموں کا بیٹا ہے یا چچا کا بیٹا ہے، خیر ہے، بھائی ہے، اس کا کزن ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے خطرناک رشتہ دیور اور جیٹھ کا رشتہ ہے، اس سے بھی پردہ کرنا ہے، اپنے خالو سے بھی پردہ کرنا ہے، اپنے اپنے جو خامد کا چچا ہے اس سے بھی پردہ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں جو میں نے گنوائے ہیں جو محرم ہیں ان سے الگ جو بھی رشتہ ہوگا اس کے ساتھ سفر نہیں کر سکے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے راستے میں جا رہے ہیں، آپ نے پوچھا بیوی تیری کتھے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو حج پہ جا رہی ہے۔ آپ نے اتنے عظیم عمل سے واپس بھیجا، اتنا عظیم عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے،
اللہ کے قرآن نے ذکر کیا سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ کا عمل ہے، اس رستے سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہٹا کر کے اس کو کہہ رہے ہیں جا اپنی بیوی کے ساتھ جا۔ یہ احترام ہے، رشتوں کا احترام ہے، باپ کا احترام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کا احترام کتنا رکھا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے اگر کسی کے احترام رکھا ہے تو والدین کا احترام رکھا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ جب ہم ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں گے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رول ماڈل اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے نبی ہیں، اور ہم ماڈل ڈھونڈتے پھریں ڈائجسٹ کے اندر، اور وہ کیا کیا رسالے چھپتے ہیں اس میں سے ہم ہماری خواتین بھی ماڈل تلاش کرتی پھریں، ہمارے نوجوان ان ہیروز کو ماڈل بناتے پھریں، حالانکہ ہیرو تو ہمارے وہ ہوتے ہیں جو اسلام کے سپاہی ہوتے ہیں، اسلام کے داعی ہوتے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہوتے ہیں۔ ہمارے ہیروز تو وہ ہیں جو ابو بکر و عمر ہیں، عثمان و طلحہ، زبیر، سعد و سعید ہیں، جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جن کے بارے میں خالق کائنات نے فرما دیا کہ یہ تمہارے لیے نمونہ ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ بات آگے چلی گئی، بات چل رہی ہے نکاح کے متعلق۔ محترم بھائیوں بزرگوں، اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک پاکیزہ ماحول دیتا ہے۔ رشتہ داری بنے گی، یہ تمہارا بھائی ہے، پھر اس کے اندر حصہ رکھ دیا، اور جب ہم رول ماڈل بنائیں گے کافروں کو، ان کے بہت اچھے قوانین ہیں، وہ بڑے چنگے نے، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، او بھائی جو قانون ہمیں اسلام نے دیا اگر ہم نہیں اپنائیں گے تو غیر اپنائیں گے، اگر وہ اچھے کام کریں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے۔ اور رہ گئی بات ہمارے موضوع کے متعلق، اگر رشتہ داری کا معاملہ ہو تو انسان، جانوروں اور ان کافروں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ جاؤ پوچھو، ڈی این اے ٹیسٹ کرواتے پھرتے ہیں، باپ تلاش کرتے پھرتے ہیں، بھائی تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا شاندار اور جاندار اور زبردست معاشرہ دیا، اسلامی معاشرہ جو نکاح کے ساتھ متعلق ہے۔ اسی وجہ سے نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اللہ فرماتے ہیں سورہ رات کے اندر، اور بلا شبہ ہم نے کئی رسول تو اس سے پہلے بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے۔ نکاح کرنا، جو نکاح کرتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں تمام نبیوں نے شادیاں کی، تمام نبیوں نے شادیاں کی، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے شادیاں کی، اللہ کہ جو مریض ہوئے۔ اور جو بندہ استطاعت رکھنے کے باوجود نکاح نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے، جدھر مرضی چلا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں صحیح البخاری کتاب النکاح اور صحیح مسلم کے اندر روایت ہے جاء ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس 3 لوگ آئے، 3 بندے آئے، اور آ کر کے کیا کہتے ہیں یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سیدہ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے، آپ کے شب و روز کیسے ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آپ کے یہ عمل ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور دیگر عمل کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہنے لگا فقال احدهم
اما انا فانا اصلی فی اللیل ابدا، میں اس طرح کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نبی ہیں جن کے ذمے تو گناہ ہے ہی کوئی نہیں، اگلے پچھلے اللہ نے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ اگر وہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو سنو، یہ 3 بندے آئے آ کر کے کہتے ہیں، ایک ان میں سے کہتا ہے میں اب ساری رات سوؤں گا ہی نہیں، اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، نماز ہی پڑھتا رہوں گا۔ دوسرا بندہ امی عائشہ کے پاس آ کر کے اپنا مدعا پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں ساری زندگی عزم کرتا ہوں کہ ساری زندگی نکاح نہیں کرواؤں گا، جو میں اپنے نکاح کے وقت اپنی بیوی بچوں کو ٹائم دینا ہے میں وقت اللہ کی عبادت کے اندر لگا دوں گا، قرآن پڑھوں گا، جہاد کروں گا، صدقہ کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، یہ سارے معاملات کروں گا۔ اور تیسرا بندہ کہنے لگا اگر میں ساری زندگی روزہ ہی رکھوں گا، میں اللہ کی عبادت روزے کی طرح کروں گا۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں کے پاس بات کہہ کر کے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد تشریف لائے۔ ہماری ماں مومنوں کی ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ساری بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی۔ اس طرح کر کے بندے آئے، انہوں نے اپنے اپنے ارادے کا، عزم کا اظہار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا جاؤ لوگوں کو بلا کے لاؤ۔ ان تینوں کو بلایا گیا، ممبر منگوایا گیا، مسجد کے اندر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس ایک مسئلے کے لیے آپ تشریف فرما ہوئے اور کہنے لگے، خطبہ پڑھا۔ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا، الا خبردار لوگو، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں، اللہ کی عبادت کرنے والا بھی ہوں۔ تو پہلا بندہ جس نے کہا ہے کہ میں ساری زندگی ساری رات سوؤں گا نہیں، عبادت ہی کروں گا، سن لے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میں محمد کریم سے تجاوز کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرے بندہ کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا تو نے یہ بات کہی ہے کہ میں ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا، میں جو بیوی بچوں کو ٹائم دینا ہے میں اللہ کی عبادت میں گزار دوں گا، خبردار سن لے، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں نے تم سے زیادہ شادیاں بھی کروائی ہوئی ہیں، اور جس النکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کی مخالفت کی اس کا میں محمد کریم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تیسرا بندہ جس نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، آپ نے فرمایا روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، اور بہترین اگر تو روزہ رکھنا چاہتا ہے تو صوم داؤدی رکھ لے۔ صوم داؤدی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن چھوڑ دینا۔ اگر تو زیادہ چاہتا ہے تو اس طرح کر لے، لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا النِّسَاء، شادی کر۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری شادی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ کیوں نہیں شادی کرواتا؟ ویسے ہی۔ تو کہنے لگے سن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتزوج، تو شادی کر، فإن خیر هذه الأمة، جو اس میں امت میں سب سے بہترین شخصیت ہیں کون؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اکثرها نساء، آپ کی سب سے زیادہ بیویاں تھیں، آپ نے زیادہ شادیاں کی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمَ، شادیاں کرو، نکاح کرو، میں اپنی امت پر قیامت والے دن فخر کروں گا۔
امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، آپ کا سر بلند کرنے کے لیے کوئی بندہ اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ میرے نبی مجھ پر فخر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی اس کو اجر عطا فرمائیں گے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کے لیے یہی کافی تھا۔ اگر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آرڈر دے دیتے تو ہم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے معاشرے میں کئی لوگ اے طارق بیٹھی ہے، اے اسٹوڈنٹ ہی ہے، ساری زندگی جناب نکاح ہی نہیں کیتا، کیوں نہیں کیتا؟ ویسے کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا سخت فتویٰ لگایا ہے، منہ چھوٹا ہے میرا، بات بڑی ہے لیکن بات میری نہیں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ فرماتے ہیں جو بندہ جوان ہے اور وہ شادی نہیں کرتا، یا تو وہ برا آدمی ہے یا پھر وہ بیمار ہے۔ ہمارے نوجوان اس معاشرے کے اندر جو شادی نہیں کرتے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فتوے کے مطابق وہ سوچ لیں کہ ان کا کیا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نکاح کرو، نکاح کرنا جو ہے آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان ہے نکاح کرنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ اور آپ نے فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ نِصْفَ الْبَاقِي، دوسرے آدھے کے متعلق اللہ سے ڈرتا رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر اچھی چیزیں دی ہیں، جو مجھے زیادہ محبوب ہیں، ان میں سے میری بیویاں ہیں اور میری خوشبو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں اپنی بیوی مثالیں بنی ہوئی ہیں، جی اپنی بیوی چنگی نہیں لگتی۔ جب آنکھوں کے اندر حیا نہ ہو تو پھر اپنی بیویاں اچھی نہیں لگتی۔ اگر دماغ کے اندر، دل کے اندر اس صحابی والی بات ہو جو کہتا ہے میرا دل کرتا ہے اسلام تو لے آؤں لیکن یہ کام کرنے کو میرا دل چاہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کر لے۔ کہتا جی بتائیے؟ آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ۔ کہتا ٹھیک ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دوں۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اسلام قبول کیا۔ کہتا ہے جب جھوٹ نہیں بولوں گا، جب مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں اسے کیا بتلاؤں؟ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کام چھوڑ دیتا ہوں۔ اسلام لایا، جھوٹ کو چھوڑا، اور جھوٹ بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، فرمایا اذا خطب علیکم من ترضون دینہ، اگر تمہیں معاشرے کے اندر اچھا لڑکا ملے، دیندار ملے، تو تمہیں چاہیے کہ اپنی بیٹی کا اس کے ساتھ نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو دنیا کے اندر فساد برپا ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو، یہ تمہارے لیے اس کے اندر برکت ہے اور تمہارے لیے اس کے اندر رزق کی فراوانی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ اس لیے نکاح نہیں کرتے کہ بھئی غریب آدمی ہوں، کمزور ہوں، آمدن نہیں ہے۔ ایک بندہ ہوتا ہے کم چور، کم چور، ایسا نہ ہو کہ ادھر سے خطبہ سن کے جائیں، کچھ گھروں کے اندر لڑائیاں شروع ہو جائیں کہ مولوی صاحب نے آکھا ہے کہ جناب بھاویں غریب بھی ہوئے اندے کو کوئی شے نہ ہوئے انہوں کڑی دے دیو، رزق آسمانہ تو آنا ہے، کم چور نوں نہیں دینی۔ غریب آدمی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی،
کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کرتی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر کہنے لگی آپ خاموش، پھر کہا آپ خاموش۔ اتنے میں ایک صحابی بولا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا دل نہیں ہے تو میرا ہی کرا چھڑو۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کوئی چیز ہے حق مہر کے لیے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں، جاؤ ڈھونڈ کے آؤ، کوئی لوہے کی انگوٹھی مل جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا پھیرا ہے، کوئی شے نہیں لگی۔ کیا چیز ہے؟ میرے پاس صرف تینبہ دیا ہے، آدھا میں رکھ لیتا ہوں، آدھا اسے دے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تیرا کی بنے گا؟ بیٹھا رہا سوچتا رہا، اللہ سے باتیں کر رہا ہوگا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد لٹکایا منہ جانے لگا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن یاد ہے؟ جی فلاں فلاں سورہ یاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں جاؤ اس کو قرآن سکھا دینا، اسی کو حق مہر کہہ کے میں تجھے تیرا اس کے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح 3 چیزوں کو دیکھ کے کیا جاتا ہے۔ ایک حسب و نسب کو دیکھ کے کیا جاتا ہے، ساڈی برادری ہے، گجر ہے، جٹ ہے، چودھری ہے، وڑیچ ہے، سانا ہے، فلانا ہے۔ اور دوسرا حسن کو دیکھ کے کیا جاتا ہے، اور تیسرا جو ہے مال و دولت کو دیکھ کے کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان میں سے سب سے بہترین یہ ہے فظفر بذات الدین، جو دین والا ہو، دین پڑھا ہو، اسلام پر عمل کرنے والا ہو، کتاب و سنت پر چلنے والا ہو، اس کو بیٹی کا رشتہ دے دے۔ اور ہمارے معاشرے میں معذرت چاہتا ہوں، بات وقت جو ہے نا اوپر جا رہا ہے، ہمارے معاشرے میں اہل حدیث ہے، عقیدہ توحید ہے، بیٹی کو پڑھایا بھی ہے، قرآن بھی پڑھایا ہے، سنت بھی پڑھائی ہے، اور بے نماز کو جو ہے وہ رشتہ دے دیتا ہے، مشرک کو، قبر چٹ کو رشتہ دے دیتا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں بکنے والے کو رشتہ دے دیتا ہے، امی عائشہ پر بکواس کرنے والے کو رشتہ دے دیتا ہے۔ کیوں؟ ساڈی برادری ہے جی، رشتہ داری ہے جی، نہیں چھڈن ہوندی جی، تانوں پتہ ہی نہیں جی، تانوں معاشرے دا پتہ ہی نہیں جی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنے خاندان کے اندر کیا ہے، باقی تینوں بیٹیوں کا الگ دوسرے خاندانوں کے اندر رشتہ کیا ہے۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور آقا فرماتے ہیں فظفر بذات الدین، دین والے کو دیکھ لے، لڑکا اچھا ہے، نمازی ہے اور اخلاقاً بھی اچھا ہے تو اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گھر کے اندر برکتیں نازل فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی عزت کی حفاظت فرمائے، ہمارے معاشرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے معاشرے کی صفائی کریں، اپنے معاشرے کے اندر پاکیزگی لائیں، کتاب و سنت پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا ایک نفع والی چیز ہے، اور نفع والی چیز میں سے خیر متاع الدنیا، دنیا میں سب سے بہترین نفع کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، نیک بیوی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی آئے گی تو تجھ کو غنی کر دے گی، بیوی کا آنا تجھے غنی کر دے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ عز وجل عونہم، 3 بندے، سنو 3 بندے ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ پر ضروری ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھ پر لازم ہے کہ ان 3 بندوں کی مدد کروں۔ عونہم، ان کی مدد کرنا، المکاتب الذی یرید الاداء، ایک ایسا غلام جس کی مکاتبت ہوئی ہوئی ہے۔ پچھلے جمعے کے اندر مکاتبت کا ذکر کیا تھا کہ اپنے حضرت سلمان فارسی کے واقعے میں کہ اپنے آقا کے ساتھ وہ ڈسکس کرتا ہے، گٹمٹ کر لیتا ہے کتنے پیسے دوں گا مجھے آزاد کر دینا، اور اس ارادے کے ساتھ مکاتب جو ہے ارادہ کرتا ہے کہ میں پیسے دوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر لازم ہے کہ اس کی مدد کرے۔ اور دوسرا بندہ الناکح الذی یرید العفاف،
ایسا بندہ جو اس ارادے سے نکاح کرتا ہے، یہ ارادہ کرتا ہے کہ میرا نکاح ہو جائے، اللہ سے دعا بھی کرتا ہے، کس لیے؟ یرید العفاف، اپنی پاک دامنی کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے وہ نکاح کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حق علی اللہ، اللہ پر حق ہے اونہم، اس کی مدد کرے۔ اور تیسرا بندہ جہاد فی سبیل اللہ کے اندر اس لیے نکلتا ہے کہ میں علیہ کلمۃ اللہ کو بلند کروں گا، اسلام کے جھنڈے کو بلند کروں گا، کافروں کو نیست و نبود کروں گا، محمد کریم کے جھنڈے کو بلند کروں گا۔ اونہم، اللہ پر حق ہے کہ اس کی مدد کرے۔ اللہ تعالی ہماری عزتوں کی، ہمارے معاشرے کی، ہمارے بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بیٹوں کی، بھائیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ نکاح جو ہے بہترین جو ہے عزت کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک دو اعلان ہیں۔ ایک اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ جامعہ مسجد القادسیہ کے اندر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم جو کاروبار کرتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، کچھ شارٹ کورس بتائیں جس کے اندر ہم دین اسلام سیکھ لیں، تو اس حوالے سے ہم نے صبح کے وقت بعد نماز فجر آدھا گھنٹہ ترجمۃ القرآن کلاس اور تفسیر القرآن الکریم جو ہے ہم نے کلاس شروع کی ہے۔ الحمدللہ 4-5 اسٹوڈنٹ ہمارے پاس موجود ہیں، اور عشاء کے بعد حدیث کی کلاس ہوتی ہے۔ محترم بھائیوں، ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ کو چاہیے کہ وہ ساری زندگی علم کی تلاش کے اندر چلا جائے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ علم کی تلاش کے لیے نکلا اور اس کے راستے کے اندر فوت ہو گیا تو وہ جہاد فی سبیل اللہ کے اندر ایسے ہے جیسے وہ شہید ہوا ہے۔ اور شہادت کی موت بہترین شارٹ کاٹ رستہ ہے جنت میں جانے کا، ورنہ راج پھڈے بڑے نے کھڈے بڑے نے۔ تو اس لیے اس نیت سے بندہ علم حاصل کرے کہ یا اللہ میں مر بھی گیا تو شہادت والی موت تو آئے گی نا۔ تو اس لیے میں اپیل کرتا ہوں تمام بھائیوں سے، دوستوں سے، کہ علم کی تلاش کے لیے، علم کے حصول کے لیے اگر صبح کے وقت آنا چاہیں، صبح کے فجر کی نماز کے بعد الحمدللہ یہاں ترجمہ تفسیر کلاس ہوتی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد جو ہے حدیث کی کلاس ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میں تمام بھائیوں سے، بزرگوں سے، بڑوں سے، بچوں سے، جو بھی آنا چاہے ہر عمر کے فرد کے لیے الحمدللہ یہاں یہ سہولت موجود ہے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ہی ایسے بے روزگار نوجوان ہیں جن کی عمر 14، 15، 16، 18 سال تک ہے۔ ان سے میں اپیل کروں گا کہ وہ مانگت نہ بنے، ہنر سیکھیں۔ ہنر سیکھنے کے لیے جو پچھلے دن میری میٹنگ ہوئی گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج جو ہے ہمارے ادھر فاضل پلازے کے اندر، تو ایک بھائی نے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کی فیس جو ہے، جو بندہ کورس کرے گا، 30 اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کی فیس ہم دیں گے جتنی بھی ہوتی ہے، اور ان کی فیس بھی ادا کریں گے۔ جب وہ کورس مکمل کرے گا اس کو ہم انشاءاللہ اس کے اوزار بھی لے کے دیں گے۔ اگر کوئی اے سی کا کام سیکھتا ہے یا دیگر کوئی بھی کام سیکھتا ہے انشاءاللہ اس کو ہم اوزار بھی لے کے دیں گے اور اس کی اعانت بھی کریں گے۔ ایک جو ہے کنگ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے انشاءاللہ ہم جو اس کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اور دوسرا اس کے ساتھ تعاون یہ کریں گے کہ اگر وہ بندہ اس کے پاس رہائش نہیں ہے، کسی گاؤں سے ہے یا سٹی سے ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس رہائش بھی موجود ہے، اس کو رہائش بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی انشاءاللہ اس 6 مہینے کے سمیسٹر کے اندر اس کی ہم تربیت بھی کریں گے، کتاب و سنت بھی پڑھائیں گے، بنیادی اسلام کے قواعد و ضوابط بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اگر ہمارے معاشرے کے اندر یہ نوجوان مڈل جو ہے جس کسی نے کیا ہوا ہے یا میٹرک کیا ہوا ہے ہم سے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ ہم داخلہ فیس بھی اور اس کے وہ سمیسٹر کی فیس بھی دیں گے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ تعاون بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے اور نیک حلال روزی عطا فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم علیک اعداء الدین۔ سبحان ربک رب